اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک شخص جو ہر وقت پریشان رہتا تھا اور وہ اپنی زندگی کو اجیرن سمجھنے لگا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک پریشانی آتی ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے تو دوسری پریشانی لوٹ آتی ہے، اگر دوسری پریشانی جاتی ہے تو ایک اور پریشانی آ جاتی ہے۔ تو وہ اس کے حل کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسا حل بتا دو کہ یہ پریشانیاں میری زندگی سے ختم ہو جائیں۔ تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک سیانہ بابا رہتا ہے، وہ مویشی چراتا ہے، تم اس طرح کرو، اس کے پاس جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی حل آپ کو بتائے گا۔ وہ بندہ اس بابے کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ اس بابے کے پاس جاتا تو وہ بابا اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتا، وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ شام کو جب بابا جی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آپ اس طرح کرو، میں تمہیں اس کا جو آپ پریشانی لے کے آئے ہو، جو کام آپ لے کے اس کا حل صبح بتاؤں گا، آپ نے رات کو میرے مویشیوں کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ سب مویشی جب بیٹھ جائیں تو آپ نے بھی سو جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ صبح مجھے بتا دینا، رات کو میں آپ کے مویشیوں کا دھیان رکھتا ہوں۔ تو اس نے اس مویشیوں کا دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ تو ایک مویشی بیٹھ جاتا تو باقی کھڑے رہتے، جب وہ باقی بیٹھ جاتے تو ایک کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح ساری رات جو اس کی پریشانی کے عالم میں گزری، وہ اس نے سمجھا کہ یہ مویشی جو ہے وہ ایک بیٹھتا ہے، ایک کھڑا ہو جاتا ہے، اب میں کس طرح جب تک یہ سارے بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک سوؤں گا نہیں۔ تو بابا جی صبح آئے، بابا جی نے کہا کہ رات کیسی گزری ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی رات تو بڑی پریشانی سے گزری ہے، آپ کے مویشی بیٹھتے ہی نہیں تھے، ایک بیٹھتا تھا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بیٹھتا تھا تو تیسرا کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ہی جو ہے نا وہ ساری رات میری گزر گئی اور میں سویا نہیں ہوں۔ تو بابا جی نے کہا تو زندگی بھی اسی طرح ہے، اس زندگی میں ایک پریشانی آتی ہے تو ایک چلی جاتی ہے۔ تم اپنی زندگی سے اگر ان پریشانیوں کو ختم کرنے کا سوچتے ہو تو یہ پریشانیاں نہیں ختم ہوگی، بلکہ تم اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈو، اور اپنی زندگی کو آپ نے کس طرح گزارنا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ پریشانیوں کے پیچھے دوڑو گے، آپ دکھ کے پیچھے دوڑو گے، اور آپ یہ دیکھو گے کہ یہ ختم ہوں گے، یہ جائیں گے تو میں کچھ نہ کچھ کروں گا، تو پھر آپ اسی طرح اپنے آپ کو نکارا اور نکما بنا بیٹھو گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارنے کے بہترین حل ڈھونڈو۔ تمہارے پاس یہ زندگی ایک میدان ہے، اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو باہر بیٹھ کے تماشائی، کھیل کے میدان میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، وہ زندگی کے میدان میں کھیلتے نہیں بلکہ زندگی کے میدان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اور زندگی کے میدان میں 2 قسم کے لوگ جاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے میدان میں کھیل کر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ جو ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، اور جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نکارا کر بیٹھتے ہیں۔ جو ناکام ہوتا ہے وہ دوبارہ کامیابی کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، دوبارہ اس میدان میں اترتا ہے، کیونکہ وہ اپنے میدان میں اتر کر اس نے دیکھا ہے کہ اس نے کون کون سی ایسی خامیاں اپنے زندگی میں جو رہ گئی تھیں، جو اس نے کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، وہ اپنی زندگی میں بہتری کی کوشش کرنے کا دوبارہ میدان میں اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو آئندہ جو ویڈیو بنائی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ حافظ۔